بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے تو 2 رکعتیں تو پڑھنی چاہیے۔ میں ویسے آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، مان لیں گے؟ اگر آپ زیادہ ہی تھکے ہوئے ہو نا تو آپ پڑھ کے سو جایا کریں، نہیں اٹھا جائے گا، خطرہ ہے تو کتنی دیر ہے، آپ پڑھ کے سو جائیں 8 رکعتیں۔ 8 کی بھی ہمت نہیں ہے، 6 پڑھ لیں، چلو 4 پڑھ لیں، لیکن 2 تو چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی آپ میں سے کمزور ہو، ویسے تو مجھے طاقتور ہی لگ رہے ہیں آپ۔ غفلت سے انسان کی جان کب چھوٹتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیتے ہیں، غافل نہیں ہوگا۔ ویسے سچی بتائیے، آپ میں سے کس کو آخری 2 صورتیں یاد ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یاد نہیں ہے آپ کو بھائی؟ اچھا ہاتھ کھڑا کریں میرے پیارے۔ اس کی 11 آیتیں ہیں، آپ کو کوئی قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے، آپ یہ 2 صورتیں اٹھ کے 2 رکعتوں میں پڑھ لیں، اللہ آپ کو کبھی غافل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کے رسول نے کتنے طریقے چھوڑے ہیں۔ آپ رات کے شروع میں بھی یہ 11 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی تینوں اوقات میں تہجد ہی کنسیڈر ہوگی۔ آپ یہ نہیں پڑھ سکے کہ میں صبح اٹھوں گا پڑھوں گا لیکن سوئے رہ گئے، آپ سورج نکلنے کے بعد ظہر تک آپ 11 کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لے، آپ کو اجر و ثواب تہجد کا ہی ملے گا۔ آپ یہ کام نہیں کر سکے، آپ نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اسے رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کام کر سکے، نیت کر کے سوئے تھے اور پڑھ بھی نہیں سکے۔ بندہ وضو کر کے سویا ہے، ذکر کر کے سویا ہے، نیت کر کے سویا ہے کہ صبح تہجد کے لیے اٹھوں گا، نہیں بیدار ہو سکا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی نیت کی وجہ سے ہی اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو رات کو وتر پڑھ کے سو جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی قیامت کے دن تہجد گزار کے صف میں کھڑا کریں گے۔ وتر نہ چھوڑیے، اوتروا یا اہل القرآن، وتر پڑھا کرو۔ اور ابو ذر کہتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے گہرے دوست نے مجھے وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ میں وتر کے بغیر نہ سویا کروں، میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں، میں سچی بات کروں خواہ کسی کو کڑوی ہی لگے، میں صلہ رحمی کرتا رہوں خواہ رشتہ دار توڑنے کی کوشش کریں، میں مسکینوں کے ساتھ محبت کروں اور ان کے قریب رہوں اور ان کی مدد اور معاونت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ جی اللہ کے رسول نے ابو ذر کو نصیحت کی تھی۔ أشهد أن لا